بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا دور حدیث مکمل ہو چکا ہے اور آپ اگلے سال تخصص فی الافتاء میں کسی جگہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی بات تو تیاری کے حوالے سے ہے کہ ابھی رمضان میں بھی بہت سارے دن باقی ہے اور رمضان کا پورا مہینہ ہے، تو ان دنوں کو ضائع کیے بغیر ان دنوں میں تخصص فی الافتاء کے داخلے کے لیے تیاری کیجئے۔ اور عموماً جن مضامین کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے ان میں اصول فقہ ہے، تو اس کے لیے آپ شیخ عبدالکریم زیدان کی الوجیز دیکھ لیجئے مکمل، اور اسی کے علاوہ فقہ ہے تو فقہ میں عموماً معاملات کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اگرچہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن سب کی تیاری تو مشکل ہے، تو ہدایہ ثالث جو ہے اس کو ضرور دیکھ لیجئے، جو اہم ابواب ہے ان کو دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ فقہ کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے، جو اہم اصطلاحات ہیں جن کا آپ کو علم نہ ہو، جیسے شیخ عمیم الاحسان کی جو کتاب ہے قواعد الفقہ پر، اس میں انہوں نے بہت اچھے فقہی اصطلاحات جمع کی ہیں، تو ان کو ضرور دیکھیے تاکہ اگر کوئی اصطلاح آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو آتی ہو۔ اس کے علاوہ فقہ کی جو تعارف یا تاریخ پر کوئی مختصر سی کتاب پڑھ لیجئے، مثال کے طور پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جو مختصر سی کتاب ہے فقہ اسلامی تدوین و تعارف، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اصطلاحات اصول حدیث کی آتی ہے تو اس کے لیے خیر الاصول یا تیسیر مصطلح الحدیث مکمل دیکھ لیجئے، تو وہ اس سے کام ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ تفسیر اور اصول تفسیر کے حوالے سے اہم اصطلاحات، اس کے لیے آپ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی علوم القرآن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے تفسیر اور اصول تفسیر کے نام سے مولانا فیصل ندوی صاحب کی، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو اور خاص طور پر ان کی فہرست دیکھ کر جن مباحث کا آپ کے ذہن میں نہیں ہے جو مباحث، ان کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ آپ کو ایک قسم کی دوبارہ آپ کے ریویژن ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا امتحان لیا جاتا ہے، مثلا مشکات المصابیح کا، کچھ مدارس میں توضیح کا، کچھ مدارس میں اور بڑی کتابوں کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، تو ان کو دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، تو اہم چیزیں دیکھ لیجئے۔ جیسے بعض مدارس میں نور الانوار کا بھی امتحان ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ نے درس نظامی کے دوران اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے تو بس وہ کافی ہے، اس کو دوبارہ تیاری کرنے کی ضرورت کوئی خاص نہیں ہے۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ تخصص فی الافتاء کا مقصد کثرتی جزیات کا حفظ کرنا یا چند قواعد فقہ اور کلیات کو ازبر کرنا یا چند مشہور اور رائج سوالات کے جوابات تمرین افتاء میں لکھ کر اس پر مکتبہ شاملہ سے 20 حوالہ جات کاپی پیسٹ کرنا، یہ ہرگز تخصص فی الافتاء کا مقصد نہیں ہے، جیسے آج کل بہت ساری جگہ پر ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تخصص فی الافتاء کا مقصد نہیں ہے۔ تخصص کا اصل مقصد ہے فقہی بصیرت اور تحقیقی مزاج کا حصول، یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ فقہی بصیرت کیا چیز ہے؟ اس کو آپ فقہی ملکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت 3 چیزوں کی قوت اور استعداد کا نام ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک مخفی استعداد ہے جس کے ذریعے انسان نصوص سے درست استدلال کر سکتا ہو، پھر جو جدید مسائل، نوازل اور حوادث آتے ہیں ان کی تکییف کرنے کی استعداد اور قوت آپ میں آ جائے، اور پھر ان نصوص کو ان جدید مسائل پر منطبق کرنے کی طاقت اور استعداد آپ میں آ جائے۔ جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی اور آہستہ آہستہ آنے لگ جائے گی تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو فقہی بصیرت یا فقہی ملکہ کا حصول شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز تھی وہ ہے تحقیقی مزاج۔ تحقیقی مزاج کا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فقہی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس پر ریسرچ کرنے یا غیر معلوم کو سیکھنے کی آپ کو ایسی لت لگ جائے کہ آپ کی ایک عادت بن جائے اور آپ کو اس کے بغیر چین ہی نہ آتا ہو، نہ آپ کو اس ریسرچ اور تحقیق سے کوئی چھٹی روک سکے، نہ کوئی معاشی مجبوری، نہ کوئی اور عذر، تو آپ سمجھ جائیے کہ تحقیقی مزاج آپ کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کا حصول تخصص فی الافتاء کا اصل اور بنیادی مقصد ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ آج کل تخصصات کی بھرمار ہے، تو صرف رنگا رنگ اشتہارات، بلند بانگ دعوے اور یا 5-6 ہزار روپے وظیفے کو دیکھ کر آپ کسی جگہ پر تخصص کرنے کا ارادہ ہرگز مت کیجیے، بلکہ وہاں تخصص کے جو اساتذہ ہیں ان کی اہلیت کے بارے میں پہلے معلومات کیجیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے یا تخصص کرنے والے طلباء اور اہل علم سے بات کیجیے، ان کو جانچیے کہ آیا ان کا معیار اس لیول کا ہے کہ مجھے یہاں پر آ کر تخصص کرنا چاہیے یا نہیں۔ ان 2 چیزوں کے بعد ہی آپ کسی جگہ کا انتخاب کریں، اور پھر جب آپ کا داخلہ ہو جائے
تو تخصص فی الافتاء کے اندر پھر تینوں بنیادی ستونوں پر محنت کیجیے، تمرینی افتاء، مطالعہ اور جو کچھ درسن پڑھایا جاتا ہے، یہ تینوں ہی اہم ہیں۔ ان تینوں کی باقی تفصیل پر بھی ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بلکہ ہم نے نئے فضلاء کے لیے ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور آئندہ امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ دنوں میں ہم ایک لائیو میٹنگ بھی رکھیں گے اسی موضوع پر، جس میں انشاءاللہ آمنے سامنے بھی آپ سے بات ہو سکے گی۔